بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عین علم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو آپ کو ساری زندگی یاد رہے گی اور آپ کی زندگی کے فیصلوں پر ضرور اثر انداز ہوگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عقاب فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک ہاتھی ہے اور ہاتھی کے اوپر ایک پالکی بندھی ہوئی ہے اور ارد گرد شیر، چیتے، ریچھ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسے یہ منظر بڑا عجیب و غریب معلوم ہوا۔ وہ آہستہ اپنی پرواز نیچے اترتا گیا اور جنگل میں جا کے ایک ایسے درخت پہ بیٹھا جس طرف وہ ہاتھی آ رہا تھا۔ جب ہاتھی قریب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ہاتھی کی پالکی میں ایک بکری ہے اور وہ ہاتھی کو حکم دیتی ہے اور ہاتھی درختوں پر سے اس جانب ہوتا ہے اور وہ بکری اپنے پسندیدہ پھل کھاتی ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ تمام جانور اس بکری کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آتے ہیں اور بڑے احترام سے مخاطب ہوتے ہیں، گویا کہ وہ بکری ہی اس جنگل کا بادشاہ ہو۔ وہ جب بکری قریب پہنچی اس درخت کے تو عقاب نے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، بھی اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ بکری کہنے لگی، بیٹا تم فضا کے بادشاہ ہو، میں زمین کی بادشاہ۔ عقاب کہنے لگا، زمین کا بادشاہ تو شیر ہوتا ہے، آپ کیسے بادشاہ ہو گئے؟ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ احسان کا بدلہ ہے۔ جنگل میں ایک دفعہ شکاری آئے، انہوں نے شیر کو شکار کر لیا اور اس کے بچے برباد ہو گئے۔ میں نے ان بچوں کو پالا، ان کی پرورش کی، انہیں اپنا دودھ پلایا۔ آج شیر بڑا ہو چکا ہے اور جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ مجھے اپنی ماں کے برابر رتبہ دیتا ہے۔ اصل میں حقیقی بادشاہ اس جنگل کی میں ہی ہوں۔ بکری کہنے لگی، کر بلا ہو بلا، انت بھلے کا بھلا۔ عقاب یہ سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا، خود پہ شرمندہ بھی ہوا کہ بکری اتنا بڑا احسان کر گئی اور اتنا بلند مرتبہ پا گئی، لیکن افسوس ہے مجھ پہ، میں نے نہ کبھی احسان کیا نہ اتنا بلند مرتبہ پا سکا۔ اس نے عزم کیا کہ اب وہ بھی احسان کرے گا۔ وہ پرجوش ہو کر اڑا اور احسان کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اچانک ایک ندی پر سے گزرتے ہوئے اس نے پانی میں دیکھا ایک چوہا ڈوبتے ہوئے جا رہا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ اپنی جان بچا سکے۔ عقاب کا جذبہ ترحم ابھر پڑا۔ اس نے جھک کر پانی میں غوطہ لگایا اور اس چوہے کو احتیاط کے ساتھ اپنے پنجوں میں اٹھایا اور ایک قریبی درخت پہ آ گیا۔ اس چوہے کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ چوہا ٹھٹر رہا تھا اور موت کے قریب تھا۔ اس نے اپنے پروں میں اس کو چھپا لیا اور اپنی حرارت دینے لگا۔ پہلے دائیں طرف والے پروں میں کچھ دیر رکھا، پھر احتیاط سے اس کو اپنے بائیں طرف والے پروں میں رکھا اور تھوڑی دیر گزری۔ جب کافی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ چوہا حرکت کرتے ہوئے اچانک اس کے پروں سے نکلا اور درخت سے اتر کے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ عقاب کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا کہ چوہا جاتے وقت شکریہ بھی ادا نہ کر کے گیا۔ بہرحال اس نے سوچا، میں نے احسان کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے اڑنے کا عزم کیا، اپنے پر پھڑپھڑائے اڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، اس کے تو دونوں جانب پر کترے گئے تھے۔ چوہے نے اس کے دائیں جانب والے پر بھی کتر دیے تھے اور بائیں جانب والے بھی۔ اب عقاب معذور ہو چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میں نہ تو شکار کر سکتا ہوں نہ فضا میں اڑ سکتا ہوں، اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اسی جنگل میں بیٹھا رہا، کافی دیر سوچتا رہا۔ رات ہو گئی، اگلا دن چڑھا۔ اگلے دن اتفاقاً اسی جنگل میں بکری گھومتے پھرتے اس جانب آ نکلی۔ اس نے عقاب کو دیکھا کہ بڑا مایوس اور افسردہ بیٹھا ہے تو اس نے عقاب سے پوچھا، میاں عقاب کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اتنے افسردہ بیٹھے ہو؟ عقاب کہنے لگا، بھی اماں
آپ کی بات سنی، عزم کیا میں بھی احسان کروں گا، لیکن مجھے لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک چوہے پہ احسان کیا، اس نے میرا یہ حال کر دیا کہ اب میں ایک معذور پرندے کی شکل میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ بکری کہنے لگی تم نے کام تو بہت اچھا کیا، لیکن احسان کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ احسان کس پہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ بندہ کا بندہ دیکھ کے احسان کرنا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے لائف میں، ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ احسان کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا احسان ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، ہمیں بجائے شکریہ بھی وہ ادا نہیں کرتے بلکہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ڈال جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ تو آپ کے لیے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔